بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فورک ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ۔ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہماچل میں دھواندار بارش، 40 سے زیادہ ہلاک، کئی لوگ مندر میں زندہ دفن ہو گئے۔ نائجر کے فوجی حکمراں برطرف صدر کے خلاف غداری کا کیس چلائیں گے، کہا افریقی ملکوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ شاہ چراغ حملے کے لیے 4 گرفتار، ایرانی عہدیداروں نے کہا حراست میں لیے گئے لوگ بیرونی شہری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے، معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں۔ افغانستان کے خوست صوبے کی ہوٹل میں دھماکہ، 10 ہلاک، کئی زخمی۔ یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر کی اقصی کی بے حرمتی، کئی جگہ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں۔ ہوائی کی آگ میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی، مقامی لوگوں نے کہا وارننگ نہیں دی گئی، مائی ٹاؤن میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ دہلی میں اسد الدین اویسی کے گھر پر پتھراؤ، دروازے کے شیشے ٹوٹ گئے، صدر مجلس نے سیکیورٹی عہدیداروں پر اٹھائے سوال۔ یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہ مرمو کا قوم سے خطاب، وزیر اعظم منگل کو لال قلعے سے ترنگا لہرائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہماچل پردیش میں بارش سے متعلق حادثات میں 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ شملہ چٹانیں کھسکنے سے بری طرح متاثر ہوا، جہاں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ شملہ میں چٹانیں کھسکنے سے ایک مندر میں کئی لوگ زندہ دفن ہو گئے۔ چٹانیں کھسکنے سے کئی اہم سڑکیں بند ہو گئیں، کئی گھر گر پڑے۔ چیف منسٹر سکھویندر سنگھ سکھو نے کہا کہ شملہ کے شیو مندر کے ملبے سے بعض لاشیں نکالی گئی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اسی مقام کے قریب ایک دوسرے مقام پر 15 سے زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ سولان ضلع میں ایک ہی خاندان کے 7 ارکان بادل پھٹ پڑنے سے ہلاک ہو گئے۔ سولان میں 2 گھر بہہ گئے، 6 لوگوں کو بچایا گیا۔ جادون گاؤں میں 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ چیف منسٹر نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جو منڈی ضلع کے ایک گاؤں سنبل کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرچ، ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ چیف منسٹر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں پر ہی رہیں اور ندیوں نالوں کے پاس نہ جائیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہماچل پردیش اور پڑوسی ریاست اتراکھنڈ میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش سے متعلق حادثات کی وجہ سے کروڑوں روپیوں کا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران 4 دھام یاترا کو 2 دن کے لیے روک دیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے جو زندہ بچ گئے ہیں حکومت کے ریسپانس پر تنقید کی اور کہا کہ انہیں پہلے سے کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ وہ کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کی خاموشی کی وجہ سے دہشت گردی کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایران نے شیراز شہر کے شاہ چراغ روضے پر دہشت گرد حملوں کے بعد یہ بات کہی۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا کہ پچھلے سال بھی ہم نے مقدس روضے میں ایسا ہی حملہ دیکھا تھا جہاں معصوم زائرین کو ہلاک کیا گیا تھا۔ آئیسس یا داعش نے اتوار کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا اور 8 زخمی ہوئے۔ پچھلے سال کے حملے میں 13 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ وحیدی نے اس حملے کے لیے ایران کے دشمنوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور دشمنوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو سخت کارروائی کی وارننگ دی۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے داعش کے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے سیریا میں بھی اسرائیل اور داعش کے حملوں کی مذمت کی۔ شاہ چراغ حملے کے بعد شک کی بنیاد پر 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے عدالتی عہدیداروں نے کہا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر ملکی ہیں۔
ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان بہت جلد سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی دعوت پر ریاض کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ وزارت کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور عالمی مسائل اور معاشی اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ایسی ہی بات چیت کے نتیجے میں دونوں ملک آپسی تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے سعودی دورے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ابراہیم رئیسی کو عرب ملک کے دورے کی دعوت دی ہے، لیکن اس دورے کے لیے ابھی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ افغانستان میں ایک بم دھماکے میں 10 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ خوست صوبے کے ایک ہوٹل میں کیا گیا۔ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ یہودی آباد کاروں نے اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ لوگ مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ فلسطینیوں کو ڈر ہے کہ اسرائیل ایک خفیہ منصوبے پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد ایک یہودی عبادت خانہ بنانا ہے۔ ایسی کوششوں کے نتیجے میں مزاحمت بڑھ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں حالیہ عرصے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطین نے کہا ہے کہ اقصی فلسطینیوں کے لیے ریڈ لائن ہے اور اس کی بے حرمتی کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سبستیا کے مقام پر کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کی دامون جیل میں فلسطینی قیدیوں کو بری حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں بعض قیدیوں کی تفصیلات دی گئیں، ان میں عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک 15 سالہ فلسطینی قیدی نے جو ایک لڑکی ہے اپنے وکیل کو بتایا تھا کہ عہدیدار خاتون قیدیوں پر جیل میں جرمانے لگا رہے ہیں اور جان بوجھ کر انہیں ہاتھ سے بنائی جانے والی یا ہینڈی کرافٹس بنانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ نائجر کے فوجی حکمرانوں نے برطرف صدر محمد بازوم کے خلاف غداری کا کیس چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب علماء کی ایک تنظیم نے کہا کہ فوجی لیڈرز ویسٹ افریقہ کے ملکوں کے ساتھ تنازعات کو حل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے لیے وہ بات چیت چاہتے ہیں۔ نیشنل ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے نائجر کی فوج کے ترجمان نے محمد بازوم کے خلاف الزامات سنائے۔ ان پر بغاوت اور ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا گیا۔ 63 سالہ محمد بازوم اور ان کے خاندان کو 26 جولائی کی بغاوت کے بعد سے قید میں رکھا گیا ہے۔ ویسٹ افریقہ کے ملکوں کی تنظیم نے نائجر کے فوجی حکمرانوں کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے، لیکن فوجی حکمرانوں نے ان دھمکیوں کو رد کر دیا ہے۔ ان ملکوں کی ایک میٹنگ نائجیریا میں ہوئی۔ علماء کی تنظیم نے نائجر کے باغی لیڈر عبد الرحمن شیانی سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کے علماء کی ڈیلیگیشن کی قیادت کرنے والے شیخ عبداللہ نے بتایا کہ نائجر کے فوجی حکمراں بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ میٹنگ کے دوران شیانی نے اس سلسلے میں بعض باتوں سے اتفاق کیا۔ علماء نے نائجیریا کے صدر بولا تنوبو کی رضامندی سے نائجر کے دارالحکومت نیامی کا دورہ کیا۔ نائجیریا ویسٹ افریقہ کے ملکوں کی تنظیم کا فی الحال لیڈر ہے۔ پاکستان میں انوار الحق کاکڑ نے نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ صدر عارف علوی نے انہیں حلف دلایا۔ امید ہے کہ ان کی نگرانی میں پاکستان کے قومی اور صوبائی الیکشنز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور گورنر پنجاب بلیغ الدین اس تقریب میں شریک ہوئے۔ کاکڑ کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان میں 77واں آزادی کا دن منایا گیا۔ اس حوالے سے کئی پروگرامز رکھے گئے۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں جنگل کی آگ کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ اسے ایک صدی سے زیادہ کے عرصے میں امریکہ میں آگ لگنے کا سب سے بھیانک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لہینہ شہر جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ ایسا ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ عہدیداروں کو ابھی تک نقصانات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ آگ لگنے کے سانحے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ مائی ٹاؤن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس حادثے میں بچ جانے والوں نے کہا کہ آگ کے طوفان نے ان پر حملہ کر دیا۔ مائی ٹاؤن میں سائرن کی آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ شروعات یوکرین سے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے رشیا کے حملوں کا جواب دینے کے لیے مناسب کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے خیرسون میں ایک رشین حملے کے بعد یہ بات کہی۔ ماسکو میں عہدیداروں نے کہا کہ یوکرین کے کئی ڈرونز اور میزائلز کو مار گرایا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ماسکو میں یوکرین کے ڈرون اور میزائل حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔
इस दौरान रशिया ने ओडिशा पर रात भर हमले किए। इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए। इस शहर पर रशिया ने हालिया अरसे में कई बार बमबारी की है। इन हमलों का मकसद बंदरगाही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। इस दौरान यूक्रेन ने रशिया पर एक कार्गो जहाज रोकने के लिए तनकीद की और इसे समंदरी लूट करार दिया। इस तरह अनाज डील रुकने के बाद तनाव में और इजाफा हो गया है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन की $40 बिलियन की इजाफी मदद को मंजूरी देने की ख्वाहिश की है। ये मदद इससे पहले की मदद के अलावा है। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि इस सिलसिले में जल्द ही कांग्रेस के साथ समझौता हो जाएगा, जिस पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल है। लौटते हैं इंडिया। एक ऐसे वक्त जब अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयारियां कर रहा है। अगले हफ्ते इस सिलसिले में एक मीटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र के अपोजिशन कैंप में कुछ बेचैनी बढ़ गई है। अपोजिशन इत्तेहाद के एक अहम रुकन शिवसेना यूबीटी को एनसीपी सदस्य शरद पवार की बागी एनसीपी लीडर अजित पवार से मुलाकात से काफ़ी बेचैनी और बेइत्मीनानी है। शरद पवार ने ये बात साफ की है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं रखते। हालांकि कुछ लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय रावत ने कहा कि अगर शरद पवार अपने भतीजे से मुलाकात करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की एक अहम मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे इस मीटिंग की मेज़बानी करने वाले हैं। इससे पहले ऐसी मीटिंग्स पटना और बेंगलोर में हुई हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के दहली के घर पर पथराव किया गया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि हर कुछ दिन बाद उनके घर पर पथराव हो रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि अगर ऐसा ही बीजेपी के किसी लीडर के साथ होता तो इसका रिएक्शन सामने आता। सदर मजलिस ने सिक्योरिटी अहदेदारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक रुकन पार्लियामेंट के घर पर पथराव किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि मैं 4 मरतबा का एमपी हूं, इसके बावजूद मेरे घर पर हर कुछ दिन बाद पत्थर फेंके जा रहे हैं। मुल्क पर इसके असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके घर के शीशे टूटे हुए देखे जा सकते हैं। ये बात साफ नहीं है कि इस वाक़े के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी और इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ओवैसी के घर के दरवाजे के 2 शीशे टूटे हुए पाए गए। ये पहली मरतबा नहीं है जब उनके घर पर हमला हुआ है। फरवरी में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के दौरान दहली के करीब उनके काफिले पर फायरिंग भी की गई थी। ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज़ादी के दिन के मौके पर पीर की रात कौम से खिताब किया। उन्होंने इंडिया की तरक्की और दुनिया में इंडिया के बढ़ते हुए मकाम का हवाला दिया। 77वां आज़ादी का दिन मंगल को मनाया जाएगा। असल तकरीब लाल किले पर होगी, जहां से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे। इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म हो रहा है, जिसे 2021 में शुरू किया गया था और अमृत काल शुरू हो रहा है, जो 2047 तक जारी रहेगा। इस मौके पर दहली और दूसरे मकामात पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिमाचल में धुआंधार बारिश, 40 से ज्यादा हलाक, कई लोग मंदिर में जिंदा दफन हो गए। नाइजर के फौजी हुक्मरान बरतरफ सदर के खिलाफ गद्दारी का केस चलाएंगे, कहा अफ्रीकी मुल्कों से बातचीत के लिए तैयार हैं। शाहचराग हमले के लिए 4 गिरफ्तार, ईरानी ओहदेदारों ने कहा हिरासत में लिए गए लोग बैरूनी शहरी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे, मौशी और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशें। अफगानिस्तान के खोस्त सूबे की होटल में धमाका, 10 हलाक, कई जख्मी।
یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر کی اقصی کی بے حرمتی، کئی جگہ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں۔ ہوائی کی آگ میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی، مقامی لوگوں نے کہا وارننگ نہیں دی گئی، مائی ٹاؤن میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ دہلی میں اسد الدین اویسی کے گھر پر پتھراؤ، دروازے کے شیشے ٹوٹ گئے، صدر مجلس نے سیکیورٹی عہدیداروں پر اٹھائے سوال۔ یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہ مرمو کا قوم سے خطاب، وزیر اعظم منگل کو لال قلعے سے ترنگا لہرائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، فیض اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔